بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد يرد بعض الى بعض ففاعل مما ثانیہ حرف حلق كفخذ يجوز فيه فخذ وفخذ وفخذ وكذلك الفعل كشهد ونحو كتف يجوز فيه كتف وكتف ونحو عضد يجوز فيه عضد ونحو عنق يجوز فيه عنق ونحو إبل وبلز يجوز فيهما إبل وبلز ولا ثالث لهما ونحو قفل يجوز فيه قفل على رأي لمجيء عسر ويسر۔ اب یہاں سے مصنف اسم ثلاثی مجرد کے جوازی صورتوں کو بیان کرنے لگے ہیں۔ عبارت کا حاصل یہ ہے وقد يرد بعض الى بعض کا، کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک کلمے کے ایک سے زیادہ وزن پائے جاتے ہیں۔ جب ایک کلمے کے ایک سے زیادہ وزن پائے جائیں تو اہل لغت ایک کلمے کو اصل مان لیتے ہیں جو زیادہ مشہور ہوتا ہے، زیادہ رائج ہوتا ہے، اور باقی کلمات کو اسی کلمے کی فرع اور جوازی صورتیں مان لیتے ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن حاجب کہتے ہیں کہ قد یرد بعض الی بعض، کبھی کسی ایک کلمے کو دوسرے کلمے کی طرف، بعض کلمے کو بعض کلمے کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ کبھی ایک کلمے کو دوسرے کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ اب مصنف نے چند صورتوں کو بیان کیا ہے، چند قواعد کو بیان کیا ہے ان جوازی صورتوں میں۔ تقریباً 6 قاعدے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، فاعلہ اگر وہ حلقی العین ہو، وزن فاعلہ ہو اور ہو حلقی العین، عین کلمہ اس کا حروف حلقی میں سے ہو۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ تو اگر وزن فاعلہ ہو اور ہو حروف حلقی میں سے، یعنی عین کلمہ اس کا حرف حلقی میں سے ہو، تو اس کے اندر 3 صورتیں جائز ہیں۔ نمبر 1، حذف حرکت، یعنی عین کلمے کی حرکت کو حذف کر دیا جائے۔ نمبر 2، نقل حرکت، کہ عین کلمے کی حرکت فا کلمے کو دے دی جائے۔ اور نمبر 3، حرکت، کہ خود عین کلمے کو حرکت دے دی جائے۔ لہٰذا ایک مثال دی کہ فاخذن، اس کے اندر یہ تینوں صورتیں جائز ہیں کہ حذف حرکت کے ساتھ اس کو پڑھا جائے فخذن، یہ بھی جائز ہے۔ نقل حرکت کے ساتھ اس کو فخذن پڑھا جائے، یہ بھی جائز ہے۔ اور اسی کو حرکت دے کر فخذن پڑھا جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ اور جیسے فاعلہ حلقی العین میں جو اسموں میں ہو، یہ تینوں صورتیں جائز ہیں۔ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ الْفِعْلُ، فاعلہ اگر حلقی العین ہو تو اس میں اگر وہ فعل کے اندر یہ وزن پایا جائے تو اس میں بھی یہ تینوں صورتیں جائز ہیں۔ لہٰذا شاہدہ، اس میں شہدہ، شہدہ، شہیدہ تینوں پڑھنا جائز ہیں۔ اگر فاعلہ غیر حلقی العین ہو، یعنی اس کا عین کلمہ حروف حلقی میں سے نہ ہو، تو اس میں صرف 2 صورتیں جائز ہیں۔ نمبر 1، اس میں حذف حرکت جائز ہے۔ نمبر 2، نقل حرکت جائز ہے۔ چنانچہ فرمایا، مثال دی کہ کاتفن، اس کے اندر یجوز فیہ کتفن حذف حرکت کے ساتھ اور کتفن نقل حرکت کے ساتھ۔ نمبر 3، فاعلہ، اس میں فعلہ پڑھنا جائز ہے، یعنی ایک ہی صورت جائز ہے۔ تو مثال دی نحو عضد یجوز فیہ عضد۔ نمبر 4، فعل، اس کے اندر فعل پڑھنا جائز ہے، لہذا عنق، اس میں عنق پڑھنا جائز ہے۔ نمبر 5، فعل، اس میں فعل پڑھنا جائز ہے۔ تو فرمایا نحو ابل و بلز یجوز فیہما ابل و بلز ولا ثالث لہما، اور ان 2 لفظوں کا کوئی تیسرا لفظ نہیں ہے۔ ولا ثالث لہما عبارت کا مطلب یہ ہے کہ امام سیبوی نے فرمایا تھا کہ ابل، یہ اکیلا ہی لفظ اس وزن پر آتا ہے، فعل وزن پر یہ ایک ہی لفظ موجود ہے، کوئی دوسرا لفظ موجود نہیں۔ لیکن امام اخفش نے ایک اور لفظ کا اضافہ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ بیلیزن بھی کلام عرب میں پایا جاتا ہے، تو 2 لفظ ہو گئے۔ تو علامہ ابن حاجب کہتے ہیں کہ لا ثالث لہما، کوئی تیسرا لفظ فعل اس وزن پر نہیں پایا جاتا۔ اگلا قاعدہ ونحو، نمبر آخری قاعدہ بیان کیا نمبر 6 کہ فعل یجوز فیہ قفل نحو قفل یجوز فیہ قفل
یعنی فعل کے اندر فعول پڑھنا جائز ہے، لیکن یہ بات کہ فعل کے اندر فعول پڑھنا جائز ہے، فرماتے ہیں علی رأیین، یہ ایک رائے پر ہے۔ ایک رائے سے مراد ہے کچھ حضرات کی رائے ہے، جیسے عیسیٰ بن عمر اور امام اخفش کی یہ رائے پائی جاتی ہے۔ امام اخفش اور عیسیٰ بن عمر کی یہ رائے جو ہے اس پر وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ کلام عرب میں عسر اور یسر بھی آتا ہے، لمجیء عسر و یسر، کلام عرب میں عسر اور یسر بھی آتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، عسر سین یعنی عین کلمے کے سکون کے ساتھ عسر اور یسر یہ کلام عرب میں زیادہ مشہور ہیں عسر اور یسر سے۔ تو جب یہ زیادہ مشہور ہیں، عسر اور یسر زیادہ مشہور ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ اصل ہیں، اور عسر اور یسر ان کی فرع ہے، اور یہ فرع کلام عرب میں آئی ہے، لہٰذا ہمیں قاعدہ معلوم ہو گیا کہ فعل کی فرع اور اس میں جوازی صورت فعول پڑھنا یہ جائز ہے۔ اس وجہ سے ان حضرات نے کہا کہ فعل میں فعول پڑھنا جائز، فعل میں فعول پڑھنا جائز ہے، اور اسی کو امام ابن حاجب نے کہا کہ نحو قفل یجوز فیہ قفل۔